بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہاں جی بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اچھا بھی بچوں، آج ہم نے سورہ ہود پڑھنی ہے۔ اس کی تفصیل سے ہم تعارف پڑھیں گے، باقی چیزیں پڑھیں گے کیونکہ یہ بہت ضروری ہوتی ہیں۔ یہیں سے آپ کے MCQs بنتے ہیں، شارٹ کویسچن بنتے ہیں اور لانگ بنتے ہیں۔ تو ریڈنگ آلویز امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس کو سمجھ کے پڑھا کریں، سمجھا کریں۔ دیکھیں، تعارف شروع کرتے ہیں۔ سورہ ہود قرآن مجید کی 11ویں سورت ہے اور یہ 11ویں پارے سے شروع ہو رہی ہے۔ تو دونوں چیزیں 11ویں سورت ہے اور 11ویں پارے سے شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت کا آغاز حروف مقطعات الف لام را سے ہو رہا ہے۔ حروف مقطعات، اور اس میں دیکھیں سوال بن سکتا ہے ویسے تو حروف مقطعات کئی دفعہ یہ آیا ہے، 9th میں بھی آیا ہے، اس میں بھی آیا ہے کہ یہ وہ حروف ہوتے ہیں جن کا معنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے بہتر۔ تو اس لیے یہ جو ہے کچھ اسپیشل حروف ہوتے ہیں جو کئی صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ تو جیسے یہاں پہ الف لام را جو ہے وہ وہاں سے سورت سٹارٹ ہوتی ہے۔ ان کے معنی اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ سورہ ہود مکی صورت ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 10 رکوع اور 123 آیات ہیں۔ یہ انفارمیشن یاد رکھنی بڑی ضروری ہوتی ہے۔ 10 رکوع ہیں اور 123 آیات ہیں۔ اس کا نام اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کے نام پر ہے۔ آپ علیہ السلام قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، کیونکہ مختلف نبی بھیجے جاتے تھے اور وہ مختلف قوموں کے طرف بھیجے جاتے تھے۔ انہوں کو حضرت ہود علیہ السلام کو کہاں بھیجا گیا؟ قوم عاد کی طرف بھیجا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ تو بوڑھے ہو چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود، سورۃ الواقعہ، سورۃ المرسلات اور اما یتساءلون اور اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا۔ یہ 5 صورتوں کے نام انہوں نے لیے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ جسامت میں اتنی زیادہ ہیوی تھیں، کیونکہ دیکھنا قرآن مجید وہ کہا جاتا ہے کہ کسی اور پہ نازل نہیں تھا ہو سکتا، کسی پہاڑ پہ بھیجا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، تو ان کا بوجھ بہت ہے۔ تو وہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا ہوا ہے، اور یہ کیونکہ اصل معنی جو ہے، اصل چیزوں کا مطلب تو ان کو ہی پتا تھا نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے قرآن مجید پڑھائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 3 صورتوں کو پڑھو جن کے شروع میں الف لام را ہے۔ تو یعنی کہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے تو ان 3 صورتوں کا بتا دیا ہے، کیونکہ ان میں ظاہر ہے کہ ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ مرکزی موضوع پہ آتے ہیں۔ سورہ ہود کا مرکزی موضوع عقائد اسلام کا بیان ہے۔ اسلام کے جو عقائد ہیں، اسلام کا جو ہمارا نظریہ ہے کہ ہمارا جو ہے کن چیزوں پہ بلیو ہے، آخرت پہ بلیو ہے، اللہ کے ایک ہونے پہ ایمان ہے، رسولوں پر ایمان ہے، جن کو تاریخی حقائق اور عقلی اصولوں سے واضح کیا گیا ہے، کہ تاریخی پس منظر جو ہے بتایا گیا کہ پہلے شروع سے کیا ہوتا آ رہا ہے، اور عقلی اصول جو ہے بتایا گئے ہیں کہ عقل کیا کہتی ہے کہ ان چیزوں کو ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے۔ تو وہ باتیں اس میں ہمیں بتائی گئی ہیں۔ بنیادی مضامین دیکھتے ہیں۔ سورہ ہود کی ابتدا میں قرآن مجید کی عظمت اور فضیلت کا ذکر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صفات بشیر اور نذیر بیان ہوئی ہیں۔ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت لوط، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر کے اہل مکہ کو سابقہ اطاعت گزار امتوں کے اچھے انجام کی طرف متوجہ کر کے ان کی پیروی کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو سارا مقصد کیا ہو گیا کہ سابق جو انبیاء کرام ہیں ان کے متعلق اور ان کی قوم کے متعلق باتیں بتائی گئی ہیں، اور جو اچھے لوگ ہیں ان کی طرف متوجہ کیا گیا اہل مکہ کو کہ آپ لوگ بھی اچھے لوگ بن جائیں، اچھی امت بن جائیں، تو آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ اچھا انجام جو ہے آپ کا دیں گے۔ اطاعت گزار بننے کے لیے ایمان لانے اور نیک اعمال کرنے کو معیار قرار دیا گیا ہے۔ پہلے تو ایمان لانا ہے، مان لینا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے رسول ہیں، آخرت ہے، چلے دل سے مان لیا، اور اس کے بعد نیک عمل کرنے ہیں، اچھے کام کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہی تو کہتے ہیں اچھے کام کریں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکرے کے ضمن میں دعوت انبیاء کرام علیہ السلام کے مشترکہ نکات، یعنی کہ جب نبیوں کا ذکر کیا گیا ہے تو بتایا گیا ہے کہ ان کی جو دعوت تھی، یعنی کہ جو لوگوں کو وہ کہتے تھے کہ اللہ کی طرف آؤ، اس کے جو مشترکہ نکات ان میں یہی ہے کہ توحید اور رسالت ہے، اللہ کو ایک ماننا ہے، رسولوں پر ایمان لانا ہے اور آخرت پر ایمان لانا ہے۔ تو یہ مین ہی بڑے بڑے ٹاپک ہوتے ہیں۔
آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے سامنے ان انبیاء کرام علیہ السلام کے ذکر کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے، کیونکہ یہ تو نازل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیات ہوتی تھی نا، تو ان آیات کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جو ہے پیغام یا تسلی دی جا رہی ہے کہ جس طرح ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، بالکل اسی طرح منکرین حق آپ کے سامنے بھی رکاوٹ کھڑی کر رہے ہیں، لہٰذا آپ اپنی دعوت سے وابستہ رہیں، کیونکہ جو پچھلے نبی تھے ان کو بھی جو ہے یہ ساری چیزیں برداشت کرنی پڑیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کتنے ہزاروں سال تک جو ہے وہ کرتے رہے تبلیغ، اور بہت تھوڑے سے لوگ ان کے ساتھ آئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کے اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کو جو میں نے کام سونپا ہے آپ اس پہ لگے رہیں۔ تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ کون جو ہے وہ اسلام کی طرف آتا ہے، اللہ کی طرف آتا ہے، کون نہیں آتا، وہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا تذکرہ ہے، جس کو دیکھ کر آپ کی قوم نے مذاق اڑایا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام بہت دل برداشتہ ہو گئے تھے نا اپنی قوم سے، تو انہوں نے کہا اتنی دیر سے میں لگا ہوا ہوں ان کو سمجھانے بتانے، اور یہ پھر بھی نہیں مان رہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر تنگ انہوں نے اتنا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی اب آپ کشتی بنا لیں، اور ان کو جو ہے اب عذاب آئے گا، سیلاب آئے گا، اور ان ساروں کو بہا کے لے جائے گا۔ تو وہ کشتی بناتے تھے تو ان کی قوم مذاق اڑاتی تھی کہ یہاں کہاں سے پانی آ جانا ہے اور تم کشتی بنا رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ مذاق اڑاتے تھے، لیکن جب طوفان آ گیا تو تنور بھی ابل پڑے، تندور جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں، اس کے اندر جہاں پر روٹیاں پکاتے ہیں، تو اس کے اندر سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا، سمجھ نہیں تھی آتی پانی کہاں سے آ رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اہل ایمان اور ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا کشتی میں سوار کر لیا۔ یہ ایک قسم کا ایسا ہی تھا کہ دوبارہ انسانوں کی اور جانوروں کی جو ہے وہ یہ نسل جو ہے دوبارہ سے سٹارٹ ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ انہی کو اسی لیے تو حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ کشتی میں سوار ہوتے وقت آپ علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی گئی، بسم اللہ مجریہا و مرساہا انا ربی لغفور الرحیم۔ اس صورت میں حق کو نہ ماننے والوں کی مثال اس طرح بیان کی گئی ہے کہ جیسے اندھا اور بہرا، حق کو قبول کرنے والوں کی مثال اس طرح دی گئی ہے جیسے دیکھنے اور سننے والا۔ دیکھیں نا، جو حق ہوتا ہے، حق کا مطلب جو سچی بات ہے، جو صحیح بات ہے، اس کو حق کہتے ہیں۔ تو صحیح بات، سچی بات جو ایک عام اچھا انسان ہے اس کو سمجھ آ جائے گی۔ جس میں آکڑ ہوتی ہے نا، جس میں غرور ہوتا ہے، وہ اس کو سمجھ آ بھی جائے تو پھر بھی کہتا ہے میں نہیں ماننی، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن جو ایک اچھا انسان ہے، جو لینینٹ ہے، وہ ضرور اس چیز کو سمجھ جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو سمجھنے والا بندہ ہے اس کو ہم دیکھنے اور سننے والا کہتے ہیں، اور جو بندہ نہیں مان رہا حق کو، اس کے سامنے حق آ رہا ہے، سچائی آ رہی ہے، لیکن پھر بھی نہیں مان رہا، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اندھا ہے اور بہرا ہے، نہ اس کو نظر آ رہا ہے نہ اس کو سنائی دے رہا ہے۔ جس طرح اندھا بہرا اور دیکھنے سننے والا آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح کافر اور مومن اس دنیا میں اور آخرت میں برابر نہیں ہو سکتے۔ مومن کا ٹھکانہ جنت ہے اور کافر کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اس صورت میں حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تذکرہ ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو توحید کی دعوت دی، قوم کو استغفار کرنے اور توبہ کرنے کا حکم دیا، جس کے بدلے نعمتوں کے نزول اور رزق میں اضافے کی خوشخبری سنائی، یعنی کہ توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو اور نعمتیں دیں گے، رزق اور زیادہ، کھانا پینا اور زیادہ دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنے کی تعلیم دی۔ اب یہ تمام جو نبی ہیں ان کے متعلق باتیں آ رہی ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو توحید، توبہ اور استغفار اور ایمان اور یقین کی دعوت دی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے پہاڑ سے اونٹنی کے برآمد ہونے کا مطالبہ کیا، لیکن یہ قوم مطالبہ پورے ہونے کے باوجود ایمان نہ لائی۔ یہ بھی پورا واقعہ ہے بڑا لمبا چوڑا۔ تو اس میں انہوں نے کہا بھائی صالح کو بڑی ایک عجیب و غریب سی جو ہے ان کو ایک وہ باتیں کہیں کہ بھائی یہ چیزیں پوری کریں تو پھر ہم آپ کے خدا پہ ایمان لے آئیں گے۔ تو انہوں نے وہ ساری پوری کر دیں، تو وہ پوری ہونے کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے، لہٰذا ایک سخت چنگاڑ سے ہلاک ان کو کر دیا گیا۔ قوم سمود کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام عطا کیے جانے کی بشارت دی گئی، یعنی کہ حضرت ابراہیم کو کہا گیا کہ آپ کو یہ بیٹے عطا کیے جائیں گے جو نبی ہوں گے،
क्योंकि ज़ाहिर ये नबी थे ना हज़रत इसहाक और हज़रत याकूब। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की नहायत कबीह हरकत की मज़म्मत की गई। अब ये कबीह हरकत जो है ना, ये वही है कि जो आजकल उल्टे सीधे काम लोग कर रहे हैं, आदमी आदमी के साथ जो है वो गलत काम कर रहा होता है, तो ये उस कौम में ये आदत बन गई थी। तो ज़ाहिर एक गलत चीज़ थी जिसको अल्लाह ताला ने मना किया हुआ था, तो उसके ऊपर फिर कौम लूत की सरकशी पर पूरी बस्ती को उल्ट दिया गया और पत्थरों की बारिश बरसाई गई, जिससे कौम तबाह बर्बाद हो गई। सूरह हूद में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और आपकी कौम का तज़किरा फरमाते हुए ज़िक्र किया गया है कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम नाप तोल में कमी करती थी। आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह ताला पर ईमान लाने, नाप तोल पूरा करने, इंसाफ करने और फितना और फसाद से बाज रहने की तलकीन फरमाई। अल्लाह ताला की तरफ से आने वाला अजाब, देखें ना अजाब क्यों आ रहे हैं बार बार, इसीलिए आ रहे हैं कि वो कौमें मान नहीं रही, ठीक है, अल्लाह ताला की बातों को नहीं मान रहे, तो इसलिए फिर उन पे अजाब जो हैं वो आ रहे हैं। और तौबा और इस्तग़फ़ार की दावत के जवाब में कौम ने आपको रजम की धमकी दी कि आपको पत्थर मार मार कर शहीद हम कर देंगे। इसके बावजूद आप अपना फरीज़ा अंजाम देते रहे। आखिरकार सरकशी की वजह से, सरकशी देखें, ये मैं एक वीडियो देख रहा था तो उसमें वो गामदी साहब कह रहे थे कि अल्लाह ताला सारी चीज़ें माफ़ कर देंगे, लेकिन ये सरकशी माफ़ नहीं करते। सरकशी यही होती है कि आपको पैगाम पहुंच गया, आपको पता चल गया कि ये गलत है, ये सही है, और आपको मना करने वाले भी मौजूद हैं, और फिर भी आप अकड़ जाएं, अल्लाह के सामने अकड़ जाएं। ये सबसे बड़ी बात होती है कि आप अल्लाह ताला के सामने अकड़ दिखा रहे हो, तो ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, फिर वहाँ पे अजाब आते हैं। और मुसलमानों को भी अभी यही कहा गया है कि जो बंदा सरकशी करेगा उसको माफ़ी नहीं है, लेकिन जो सरकशी के अलावा हैं कि छोटे मोटे गुनाह हो जाते हैं, उनकी माफ़ी शायद हो जाए या उनकी सज़ा होने के बाद वो मुसलमान वो जो है जन्नत में चला जाए। लेकिन सरकशी वाले बंदे को माफ़ नहीं करना, जिसको पता भी चल गया कि ये गलत है और फिर भी अकड़ दिखाए कि ठीक है देखी जाएगी, ये मतलब इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। तो आखिरकार सरकशी की वजह से आपकी कौम को तबाह बर्बाद कर दिया गया। सूरह हूद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का तज़किरा करते हुए बयान किया गया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन की तरफ भेजा गया, लेकिन वो आप अलैहिस्सलाम की दावत पर ईमान ना लाया और बिलाहर अपने लश्कर समेत समंदर में डूबकर हलाक हो गया। तो यहाँ तक कुछ नबियों के मुतल्लिक जो है उनकी इन्फॉर्मेशन बताई गई है, उनकी कौमों के मुतल्लिक बताया गया और उनके कौमों पर जो अजाब आया वो चीज़ें बताई गई हैं। और ये सारी चीज़ें इसलिए बताई गई हैं कि हमें भी सरकशी नहीं इख्तियार करनी, मान जाना है, जो अच्छी बातें हैं उनको मान जाना है। इस सूरत में अहले मक्का को मज़कूरा तमाम अक़वाम की तबाही के असारों वाक़यात पर गौर करने, आप देखें ना वो अहले मक्का को बताया जा रहा था कि तुम लोग ये काम मत करो, तुम लोगों को ये बताया जा रहा है कि पिछली कौमें क्यों तबाह बर्बाद हुई थी, तो उन पर गौर करने और उससे इबरत हासिल करने की दावत दी गई है। सूरह हूद के इख्तिताम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुश्किलात पर सब्र की तलकीन के साथ साथ ये हुक्म भी दिया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तकामत से डटे रहें, तबलीग दीन का फरीज़ा अंजाम देते रहें, ज़ालिमों से एराज़ बरतें यानी कि वो दफ़ा करें उनको, नमाज कायम करते रहें, सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें और अल्लाह ताला की इबादत करें, इसी पर भरोसा रखें। एक्सरसाइज पे आ जाएं। देखें एक्सरसाइज में उसने यही कहा हुआ है कि इस सूरत की जो आयात है ना उनका तर्जमा शामिल नहीं है पेपर में, लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं आपने तैयार करनी है। देखें MCQs लिखे हुए हैं। सूरह हूद के आगाज़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा सिफ़ात कौन सी थी? बशीर और नज़ीर। कौम समूद पर नाजल होने वाला अजाब कौन सा था? उनको एक चिंगाड़ ने ले लिया था, यानी चीह ने। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का नाम क्या था? समूद। ये उस ऊपर वही बात हुई है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अहले ईमान को अज़ाब इलाही से बचाने के लिए क्या तदबीर इख्तियार की? ज़ाहिर उन्होंने कश्ती बनाई थी। और 2 बेटों की खुशखबरी किसको दी गई? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। और ये देखें ये 5 MCQs हैं, इनके अलावा भी आ सकते हैं और वो तभी आपको आते होंगे जब आपने रीडिंग अच्छी तरह से समझी होगी और उनको किया होगा। आगे ये शॉर्ट क्वेश्चन है और साथ एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये ज़रा देख लें और फिर इनके आंसर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है सूरह हूद की फजीलत में एक हदीस मुबारक का तर्जमा बताएं। तो ये जो एंड वाली है यहाँ से इस जगह से आप करें। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर जो है वो बता रहे हैं कि अल्लाह के रसूल मुझे कुरान मजीद पढ़ाइए और ये सारा। तो ये 2 लाइनें जो हैं ये आपने इसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए तैयार करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि सूरह हूद में कितने रुकू और कितनी आयात हैं। तो वो यहाँ
यहाँ पे है, तो इधर से लेके यहाँ तक आप कर लें। मक्की सूरत है, ये भी साथ लिख लें क्योंकि बहुत छोटा हो जाएगा। 10 रकू हैं और 123 आयात हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया आंसर उसका। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि सूरह हूद में बयान किए गए 2 अहकाम लिखें। अब अहकाम ये है कि जो काम कहे गए हैं कि भाई ये काम आपने करने हैं। तो ये मेरे ख्याल में जो लास्ट पे है ना, यहाँ पे पता चल रहा है। एक तो अहले मक्का को कहा गया है कि गौर व फिक्र करें और इबरत हासिल करें, और दूसरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि वो अपना काम जो है वो जारी रखें। ठीक है ना, ये एंड पे जो मैंने निशान लगाया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, सूरह हूद का मरकज़ी मौजू लिखें। तो मरकज़ी मौजू तो वो शुरू में ही था, जो एक लाइन बनती है, ये देखें सूरह हूद का मरकज़ी मौजू, ये पूरी एक लाइन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि सूरह हूद की आयत नंबर 24 में मोमिन और काफर को किस मसाल से वाज़े किया गया है। तो वो हमें आयत नंबर 24 के ऊपर जाना है, 24 के ऊपर, और वो ये देखें यहाँ पे है। दोनों फरीकों की मिसाल ऐसे है जैसे एक अंधा और बहरा और दूसरा देखने और सुनने वाला। तो क्या ये दोनों मिसाल में बराबर हैं? तो क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते? ठीक है ना, ये वही बात है जो हमने पीछे उसकी जो है उर्दू में भी पढ़ा था हमने उसको। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। उसके बाद जो एक लॉन्ग क्वेश्चन है, सूरह हूद में मज़कूर अंबियाए कराम और उनकी कौमों के अहवाल बयान करें। तो वो ज़ाहिर है कि वो तफसीलन जहाँ वो लिखा हुआ है ना, ये देखें यहाँ से आपने स्टार्ट कर लेना है कि इस सूरत में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का जिक्र है। क्योंकि उसके बाद देखें हज़रत सालेह का है, कौम समूद है, फिर शुएब अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के मुतल्लिक है, फिर हज़रत मूसा के मुतल्लिक है। तो ये यहाँ तक आ जाएँ जहाँ पे जो है वो बिलाहर अपने लश्कर समेत समंदर में डूबकर हलाक हो गया फिरौन। तो ये यहाँ तक आपने इसको लॉन्ग को रेडी कर लेना है। ठीक है जी, चलें फिर, ओके, अल्लाह हाफिज़।